سلیم رضی اللہ عنہ ان کے شوہر کا انتقال ہوا تھا. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جنگ بدر سے پہلے کا. یہ سلیم کہ جب شوہر کا انتقال ہوا اس وقت سلیم اپنے بچے سے کہتی ہے کہ بیٹا ایک ایسے شخص کو لے کے آ جس کے ساتھ میں نکاح کر سکوں. انس بن مالک جاتے ہیں, ایک رئیس ترین ایک مالدار انسان کو لے کر آتے ہیں جن کا نام ابو طلحہ. یہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے. ادھر سلیم اور انس بن مالک یہ ایمان والے تھے. اس وقت ابو طلحہ سلیم کے گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلیم میں چاہتا ہوں کہ تم سے نکاح کروں. اندر سے آواز آتی ہے کہ ابو طلحہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مرد کے جنم میں پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے تم کو خوام بنایا. ابو طلحہ مجھے تم پر افسوس ہے کہ تم ایک مرد کے جنم میں پیدا ہو کر اپنے سر کو 10 خداؤں کے سامنے جھکاتے ہو. افسوس ہے ابو طلحہ تم پر. یہ سن کر ابو طلحہ کو غصہ آ جاتا ہے. کہتے ہیں اے سلیم میں اس یتیم بچے کے چہرے کو دیکھ کر تجھے بے سہارا سمجھ کر میں تجھ سے نکاح کرنے کے لیے آیا ہوں اور تو مجھے اپنے گھر بلا کر میری توہین کرتی ہے, مجھے ذلیل و رسوا کرتی ہے. اندر سے سلیم جواب دیتی ہے ابو طلحہ سنو, میں تمہیں ذلیل و رسوا نہیں کر رہی ہوں, میں تمہاری بے عزتی نہیں کر رہی ہوں, میں تو تمہاری دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتی ہوں. اور ابو طلحہ پوچھتے ہیں اے سلیم بتاؤ اپنے مہر میں تم کیا مانگتی ہو, سرخ ہونٹ یا کھیت و کھلیان یا خوبصورت محل, کیا مہر میں مانگنا چاہتی ہو؟ سلیم کہتی ہے کہ ابو طلحہ سنو, نہ تمہارے سرخ اونٹ چاہیے, نہ تمہارے کھیت و کھلیان چاہیے, نہ تمہارے خوبصورت محل چاہیے. یہ سلیم اپنے مہر میں تمہارا ایمان چاہتی ہے, ایمان. یہ سنتے ہی ابو طلحہ کے پیروں سے زمین کھسک جاتی ہے اور وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی اللہ کی بندی ہے, میری دولت کو, میری شہرت کو, میری عزت کو سب کو ایک کونے میں رکھ کر میری دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتی ہے. ابو طلحہ کہتے ہیں سلیم بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے. تو سلیم اس وقت کہتی ہے کہ ابو طلحہ ایک بار گواہی دے دو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. ایک بار کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. ابو طلحہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. تب اس وقت سلیم کہتی ہے تو ابو طلحہ تم مسجد نبی کو آنا مردوں کے دروازے سے, بن مالک کے ساتھ پہنچوں گی عورتوں کے دروازے سے, وہاں پر میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, ان کے سامنے میرے اور آپ کا نکاح ہوگا. ابو طلحہ پہنچتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھ لیتے ہیں ابو طلحہ کو اور ان کو مبارکباد دیتے ہیں, مبارک ہو مبارک ابو طلحہ, ان کے لیے مبارکباد دیتے ہیں اور مڑ کر عورتوں کے دروازے کی طرف دیکھتے ہیں. سلیم کو دیکھ کر کہتے ہیں آؤ سلیم مبارک ہو مبارک, ابھی آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آ کر بتا کے گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتوں آسمان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں سلام عرض کرتا ہے. اگر چاہتی تو یوں ہی نکاح کر لیتی تھی, ایمان والا ہو یا نہ ہو, دولت تھی, شہرت تھی, عزت تھی, سب کچھ تھا, چاہتی تو یوں کر لیتی. ابھی وہ قوانین نازل نہیں ہوتے. مگر سلیم کی طلب کیا ہے, اللہ یہ تیرا بندہ تیرے آگے سر جھکانے والا بن جائے, اللہ یہ تجھ سے مانگنے والا بن جائے, اللہ یہ تیری عبادت و بندگی کرنے والا بن جائے. اے اللہ یہ ابو طلحہ اور میں جنت کے وادیوں میں چلے جائے. ان کی فکر یہ تھی میرے بھائیوں, کیا ہماری فکر یہ ہے؟ نہیں میرے بھائیوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین وحتی نملۃ فی جوریہا وننان البحر لیصلون علی معلم الناس الخیر. ان اللہ بے شک اللہ وملائکتہ اس کے فرشتے واہل السماوات آسمان میں رہنے والی مخلوق والارضین
सातों जमीनों के अंदर रहने वाली मखलूक और समंदरों में रहने वाली मछलियां और बिलों के अंदर रहने वाली चूंटियां, ये सब उस शख्स के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, अला मुअल्लिमिन नास अल खैर, जो लोगों को खैर की तरफ बुलाता है, लोगों को खैर की दावत देता है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा खैर का काम क्या है? कुफ्र और शिर्क से बचाना है, उनको तौहीद पे लाना है, दीन की दावत देना है, अल्लाह का तारुफ कराना है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताना है। ऐसे काम करेंगे तो आसमानों में रहने वाली मखलूक, जमीन पर रहने वाली मखलूक, समंदरों में रहने वाली मखलूक, बिलों के अंदर रहने वाली चुटियां, ये सब मग़फ़िरत की दुआ करते हैं।